السلام علیکم دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، شکریہ۔ آج ہم آپ کو دنیا کی ایک ایسی چٹان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے صرف ایک ملک یا ایک سلطنت کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ ایک پہاڑ کی کہانی ہے، ایک سپہ سالار کی کہانی، ایک خواب کی کہانی اور ایک ایسے سفر کی کہانی جس نے اسلام کو افریقہ کے ساحلوں سے یورپ کے دل تک پہنچا دیا۔ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کے سنگم پر کھڑی ایک عظیم الشان چٹان جسے دنیا آج راک آف جبرالٹر کے نام سے جانتی ہے، مگر مسلمانوں کے لیے صرف ایک چٹان نہیں، یہ جبل طارق ہے، وہ مقام جہاں سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ زمین پر کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدرت خود اہمیت عطا کرتی ہے، جبل طارق بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ یورپ کے انتہائی جنوب میں واقع ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس کا رقبہ محض تقریباً 7 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے ایک طرف اسپین اور دوسری طرف مراکش افریقہ ہے۔ یہاں سے افریقہ کا ساحل صرف چند کلومیٹر دور نظر آتا ہے۔ دنیا کے دو عظیم آبی ذخیرے بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم اسی مقام پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ صدیوں سے جو بھی طاقت اس مقام پر قابض رہی، اس نے سمندری تجارت اور فوجی نقل و حرکت پر غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل کیا۔ اس لیے جبل طارق کو دنیا کے اہم ترین اسٹریٹجک مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے 8ویں صدی عیسوی کا آغاز تھا۔ یورپ کے مغرب میں ویزی گوتھک کنگڈم قائم تھی۔ بظاہر سلطنت طاقتور تھی مگر اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ حکمران طبقہ اقتدار کی جنگوں میں مصروف تھا، عوام بے چینی کا شکار تھی، سیاسی اختلافات، معاشی مسائل اور اقتدار کی کشمکش نے ریاست کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب تاریخ ایک عظیم تبدیلی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ افریقہ سے اٹھنے والی صدا۔ شمالی افریقہ میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ اموی خلافت کے سرحدیں مسلسل وسیع ہو رہی تھی۔ اس وقت شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے۔ ان کے زیر سایہ ایک بہادر، ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل سپہ سالار ابھر رہے تھے۔ ان کا نام تھا طارق بن زیاد، ایک ایسا نام جو آنے والی صدیوں تک تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانے والا تھا۔ وہ تاریخی سفر سن 711 عیسوی رات کی تاریکی میں چند ہزار مسلمان سپاہی شمالی افریقہ کے ساحل سے روانہ ہوئے۔ ان کے سامنے سمندر تھا، پیچھے صحرا اور آگے ایک ایسی سرزمین جس کے بارے میں وہ بہت کم جانتے تھے۔ یہ سفر صرف جنگ کا سفر نہیں تھا، یہ ایمان، عزم اور امید کا سفر تھا۔ چند کشتیوں پر سوار یہ سپاہی اسپین کے ساحل پر پہنچے۔ وہ مقام جہاں انہوں نے قدم رکھا بعد میں تاریخ میں جبل طارق کہلایا، یعنی طارق کا پہاڑ۔ کشتیوں کو جلانے کی روایت۔ تاریخ کی مشہور ترین روایت میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ طارق بن زیاد نے ساحل پر پہنچ کر اپنی کشتیاں جلوا دیں، پھر اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اب تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن۔ اگرچہ جدید مورخین اس روایت کی تاریخی صحت پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ مسلمانوں کے عزم اور حوصلے کی علامت بن چکا ہے۔ خواہ کشتیوں کو جلایا گیا ہو یا نہ جلایا گیا ہو، یہ حقیقت مسلم ہے کہ اس فوج کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف کامیابی یا شہادت کے دو راستے تھے۔ وادی لکا کی جنگ۔ کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کا سامنا گوز سلطنت کے بادشاہ کنگ روڈرک سے ہوا۔ یہ مورکہ تاریخ میں بیٹل آف گواتیلیٹے کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دشمن کئی گنا زیادہ تھا، مگر جنگ صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی، جذبہ، قیادت اور حکمت عملی بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ چند دنوں کی شدید لڑائی کے بعد گوت فوج شکست کھا گئی، بادشاہ روڈرک کا اقتدار ختم ہو گیا اور اسپین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ اندلس کا سنہرا دور۔
اس فتح کے بعد مسلمانوں نے صرف علاقے فتح نہیں کیے، انہوں نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی، وہ تہذیب جسے دنیا آج الاندلس کے نام سے جانتی ہے۔ اندلس علم کا مرکز بنا، طب، فلکیات، ریاضی، فلسفہ، فن تعمیر اور ادب نے بے مثال ترقی کی۔ یورپ کے طالب علم دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ قرطبہ کی روشن گلیاں، عظیم کتب خانے اور علمی مراکز دنیا بھر میں مشہور تھے۔ جبل طارق کی بڑھتی ہوئی اہمیت، وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بنتی اور بگڑتی رہیں، مگر جبل طارق کی اہمیت کم نہ ہوئی۔ جو بھی طاقت بحیرہ روم کے راستوں کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی، اسے اس مقام پر نظر رکھنی پڑتی تھی۔ یہ ایک چٹان نہیں تھی، یہ سمندری شاہراہوں کی چابی تھی۔ مسلمانوں کا زوال، صدیوں تک اندلس ترقی کرتا رہا، لیکن اندرونی اختلافات نے مسلم ریاستوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں، اتحاد کمزور پڑ گیا، ادھر شمالی عیسائی ریاستیں مضبوط ہوتی گئیں۔ بالآخر 1492 میں الحمرا کے سقوط کے ساتھ اندلس میں مسلم اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ برطانیہ کا قبضہ، 1704 عیسوی میں ایک نئی طاقت منظر پر آئی۔ یونائٹڈ کنگڈم نے جبل طارق پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں ٹریٹی آف اٹریکٹ کے تحت یہ علاقہ برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ اسپین نے کئی بار اسے واپس لینے کی کوشش کی، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جب دنیا دوسرے جنگی عظیم کی آگ میں جل رہی تھی، تب جبل طارق کی اہمیت ایک بار پھر نمایاں ہوئی۔ یہ مقام اتحادی افواج کے لیے انتہائی اہم فوجی اڈہ بن گیا۔ سمندری راستوں کی نگرانی اور فوجی کارروائیوں میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ موجودہ سیاسی حیثیت، آج جبل طارق ایک خود مختار ملک نہیں بلکہ برطانیہ کا ایک برطانوی سمندر پار علاقہ ہے۔ اگرچہ اس کا دفاع اور خارجہ امور یونائٹڈ کنگڈم سنبھالتا ہے، لیکن مقامی حکومت، پارلیمنٹ اور انتظامیہ الگ موجود ہے۔ اسپین آج بھی اس علاقے پر دعویٰ کرتا ہے، مگر یہاں کے بیشتر لوگ برطانوی انتظام برقرار رکھنے کے حق میں ہیں۔ یہاں کی عدالتیں اور قانون، جبل طارق کا قانونی نظام بڑی حد تک برطانوی قانون پر مبنی ہے۔ یہاں سپریم کورٹ، میجسٹریٹ کورٹ اور اپیل کورٹ موجود ہیں۔ عدالتی نظام نسبتاً تیز اور شفاف سمجھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی اسی مضبوط قانونی نظام کی وجہ سے یہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہاں کی پولیس، جبل طارق کی پولیس کو رائل جبرالٹر پولیس کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ 180 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ پولیسنگ کا معیار یورپی ممالک کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جرائم کی شرح نسبتاً کم ہے۔ کیا جبل طارق محفوظ ہے؟ اگر آپ سیاح ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے اہم سوال یہی ہوگا، کیا یہاں جیب تراشی ہوتی ہے؟ کیا چوری اور چینا جھپٹی کا خطرہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جبل طارق دنیا کے نسبتاً محفوظ علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ معمولی نوعیت کے جرائم کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سنگین جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ رات کے اوقات میں بھی بیشتر سیاح خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ، جبل طارق کی آبادی تقریباً 35,000 کے قریب ہے۔ یہاں برطانوی، ہسپانوی، مالٹی، اطالوی، پرتگالی، مراکشی، یہودی اور جنوبی ایشیا کے نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ایک کثیر الثقافتی معاشرہ ہے۔ یہاں انگریزی سرکاری زبان ہے۔ بہت سے لوگ ہسپانوی زبان بھی بولتے ہیں۔ معیشت اور جی ڈی پی، رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہونے کے باوجود جبل طارق کی معیشت کافی مضبوط ہے۔ اس کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی تقریباً 3 سے 4 ارب امریکی ڈالر کے درمیان سمجھی جاتی ہے۔ فی کس آمدنی دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کے برابر ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش، یہاں کے لوگ بنیادی طور پر درج ذیل شعبوں میں وابستہ ہیں: مالیاتی خدمات، بینکنگ، آن لائن گیمنگ انڈسٹری، سیاحت، شپنگ اور بحری خدمات، سرکاری ملازمتیں۔ ہزاروں افراد روزانہ اسپین سے سرحد عبور کر کے جبل طارق کام کرنے آتے ہیں۔ روزگار کے مواقع، اگر آپ غیر ملکی ہیں تو یہاں ملازمت حاصل کرنا آسان نہیں۔ چھوٹی آبادی کی وجہ سے مارکیٹ محدود ہے، تاہم مالیاتی شعبے،
IT, اکاؤنٹنگ، آن لائن گیمنگ اور سیاحت میں ماہر افراد کے لیے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان پر عبور تقریباً ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم اور یونیورسٹیاں۔ جبل طارق کا تعلیمی نظام برطانیہ کے طرز پر قائم ہے۔ یہاں سرکاری اور نجی دونوں تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ سب سے نمایاں ادارہ یونیورسٹی آف جبرالٹر ہے۔ یہ یونیورسٹی میرین سائنس، بزنس، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعلیم فراہم کرتی ہے۔ بہت سے طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھی جاتے ہیں۔ کرنسی۔ یہاں کی کرنسی جبرالٹر پاؤنڈ ہے۔ اس کی قدر تقریباً برطانوی پاؤنڈ کے برابر رکھی جاتی ہے۔ برطانوی پاؤنڈ بھی یہاں عام طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ یہاں جبل طارق مہنگا ہے؟ مختصر جواب جی ہاں، یہ نسبتاً مہنگا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ رہائش، کھانا اور دیگر اخراجات اسپین کے مقابلے میں زیادہ ہیں، تاہم برطانیہ کے بعض بڑے شہروں کے مقابلے میں کچھ اخراجات کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہوٹل اور رہائش۔ سیاحوں کے لیے مختلف درجے کے ہوٹل دستیاب ہیں۔ سن بارن جبرالٹر اور دی راک ہوٹل جیسے معروف ہوٹل موجود ہیں۔ عام طور پر ایک معیاری ہوٹل کا کرایہ موسم کے لحاظ سے 100 سے 250 یورو فی رات یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہاسٹل نسبتاً کم ہیں، لیکن بجٹ ٹریولز کے لیے محدود آپشن موجود ہیں۔ کیا یہاں حلال کھانا ملتا ہے؟ جی ہاں، جبل طارق میں مسلمان آبادی بھی موجود ہے، اس وجہ سے کئی مقامات پر حلال کھانا دستیاب ہے۔ عربی، ترک، پاکستانی، بھارتی اور مشرق وسطیٰ کے کھانے بھی مل جاتے ہیں۔ کیا جبرالٹر میں مسجد ہے؟ جی ہاں، ابراہیم الابراہیم مسجد، جسے کنگ فہد مسجد بھی کہا جاتا ہے، جبرالٹر کے مشہور مقام یوروپا پوائنٹ پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر 1995 میں شروع ہوئی اور 1997 میں مکمل ہوئی۔ یہ یورپ کے جنوبی ترین حصے کی نمایاں مسجد میں شمار ہوتی ہے اور اپنی خوبصورت اسلامی طرز تعمیر کی وجہ سے خاص شہرت رکھتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام۔ جبل طارق کا رقبہ بہت چھوٹا ہے، اکثر مقامات پر پیدل گھومے جا سکتے ہیں۔ یہاں بس سروس موجود ہے، ٹیکسیاں بھی چلتی ہیں، مگر یہاں نہ میٹرو ہے، نہ ٹرام اور نہ ہی ریلوے نظام۔ سمندری راستے۔ جبل طارق دنیا کی مصروف ترین بحری گزرگاہوں میں واقع ہے۔ ہر سال ہزاروں بحری جہاز اس کے قریب سے گزرتے ہیں۔ یہ مقام یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک اہم سمندری رابطہ ہے۔ ہوائی اڈہ اور انوکھا رن وے۔ جبل طارق کا واحد ہوائی اڈہ جبرالٹر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا رن وے ایک سڑک کو کاٹتا ہے۔ جب جہاز اترتا یا اڑان بھرتا ہے تو سڑک عارضی طور پر بند کر دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے منفرد ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ رن وے کی لمبائی تقریباً 1800 میٹر کے قریب ہے۔ بندروں کی دلچسپ داستان۔ جبل طارق کی ایک اور انوکھی پہچان اس کے جنگلی بندر ہیں۔ یہ یورپ میں آزادانہ زندگی گزارنے والے واحد جنگلی بندر سمجھے جاتے ہیں۔ مقامی روایت کے مطابق جب تک یہ بندر جبل طارق میں موجود رہیں گے، برطانیہ کی حکمرانی بھی برقرار رہے گی۔ جبل طارق صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ عزم کی علامت ہے، یہ ہمت کی علامت ہے، یہ اس لمحے کی یادگار ہے جب چند ہزار افراد نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ بڑی فوجوں سے نہیں بنتی، کبھی کبھی تاریخ ان لوگوں کے ہاتھوں لکھی جاتی ہے جو خواب دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ آج بھی جب سورج جبل طارق کی چٹانوں پر طلوع ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں پرانی داستانیں سمندر کی لہروں کے ساتھ سرگوشیاں کر رہی ہوں، اور ان سرگوشیوں میں ایک نام آج بھی گونجتا ہے، طارق بن زیاد، وہ سپہ سالار جس کے نام ایک پہاڑ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، جبل طارق۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو جبل طارق کی یہ حیرت انگیز داستان پسند آئی ہو اور آپ تاریخ، تہذیب، جغرافیہ، سیاحت اور دنیا کے دلچسپ حقائق پر مبنی ایسی معیاری ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ، محبت
اور مزید محنت کرنے کی طاقت ہے۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تاریخ کے ان سنہری اور سبق آموز ابواب سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ کسی خاص ملک، تاریخی مقام، اسلامی سلطنت، مشہور شخصیت یا دنیا کے کسی عجوبے پر ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں ہوں علی نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگلی دلچسپ اور معلوماتی ڈاکومنٹری کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔